پنچوتا صاحب, کیا آپ کی پارٹی کے اندر بھی لیڈرشپ کی کوئی کرائسس ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب پارٹی کے نئے چیئرمین بنیں گے, یا عمران خان صاحب ہی رہیں گے, یا شعیب شاہین صاحب ہوں گے, یا کوئی اور ہوگا؟ دیکھیں اس حوالے سے تو بالکل کوئی ایسی چیز نہیں تھی. پہلے بھی آپ سے گزارش کی ہے, آف دا ریکارڈ بھی بات ہوئی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی نے, عمران خان صاحب نے بیرسٹر گوہر صاحب کو نامزد کر دیا ہے, اور اس کا اعلامیہ بھی ہے, کور کمیٹی نے بھی جاری کر دیا ہے. ابھی ہماری کوئی 2-3 گھنٹے میٹنگ رہی, میں بھی اس کا کور کمیٹی کا ممبر ہوں, اور بڑی واضح کلیئر بات ہے, کیونکہ یہ صورتحال کس وجہ سے آئی یہ دیکھنا ضروری ہے. الیکشن کمیشن نے جان بوجھ کر پہلے 2 مہینے فیصلہ ہمارا محفوظ رکھا, پھر آج 2 مہینے کے بعد کہتے ہیں جی انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں, کیونکہ ایک غیر آئینی غیر قانونی ایک نوٹیفیکیشن جو جاری کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے 63(1)H کے تحت, اس نوٹیفیکیشن کی صورت میں یہ ابھی قطعاً تھا کہ جب تک وہ نائلی والا ایلیمنٹ ختم نہیں ہوتا تو چیئرمین لگانا پڑنا تھا, ادروائز وہ پھر سارا پروسیس ہمارا خراب ہونا تھا. تو تحریک انصاف میں کوئی اختلافات نہیں ہے؟ نہیں, بالکل اختلافات نہیں ہیں. اب ہو کیا رہا ہے, آج کی صورتحال جو آج کیس بھی لگا ہوا تھا تو شاخانہ کیس, اس میں ہم نے اس آرڈر کو سسپینڈ کرنے کے لیے درخواست دی ہوئی تھی, اس کے اوپر بھی آج پھر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. نواز شریف صاحب جب پیش ہوتے ہیں تو وہاں پر فیصلے محفوظ نہیں ہوتے, دھڑا دھڑ ان کو جو ہے وہ بری کر دیے جاتے ہیں. اور اگر آج وہ فیصلہ کر دیا جاتا فوراً موقع کے اوپر اور خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہوتی تو چیئرمین وہی رہتے. اب یہ جان بوجھ کر فیصلہ نہ دینا, اسی وجہ سے تو آج سپریم کورٹ کو باقاعدہ طور پر یہ خط لکھا گیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ یہ جو عدالتوں کی طرف سے اور اسٹیٹ جو ہے الیکشن کمیشن جو ہے سارے ہی باعث ہو چکے ہیں, اس کے اوپر جو ہے وہ جو ہے ڈائریکشن دی جائیں تمام لوگوں کو, اور اس کے اندر جو ہے. اچھا, ایک سوال بہت کیا جا رہا ہے کہ جی اس میں کوئی شک نہیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب ایک بہت پرانے پولیٹیکل ورکر ہیں اور بڑے لائل ایکٹیوسٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ پرویز لائی صاحب کو پارٹی کا پریزیڈنٹ بنایا گیا, انہیں کیوں نہیں چیئرمین بنایا؟ شاہ محمود قریشی صاحب کو تو ابھی تک سزا بھی نہیں ہوئی, وہ وائس چیئرمین ہیں, ان کو کیوں نہیں چیئرمین بنایا؟ تو عمران خان صاحب نے دراصل ایک دفعہ پھر اپنی پارٹی کے اندر سے ایک عثمان بزدار کو تلاش کیا. ذاتی طور پہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا, لیکن یہ ایک تنقید کی جا رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب کا فیصلہ بڑا زبردست ہے, انہوں نے خود دیکھ کر یہ کیا ساری چیزیں, کیونکہ پولیٹیکل لوگ جتنے بھی سارے اس وقت ہیں, یہ اغوا کاریاں پی ڈی ایم دور سے پی ایم ایل این نے اسپیشلی یہ کروائیں کیسز اور سارا کچھ بنایا, اور یہ سلسلہ اس وقت انٹرم گورنمنٹ کے اندر بھی ہمارے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. تو وہ سارے کچھ جیلوں میں ہیں, کچھ سائڈ پر ہیں, اس لیے کیونکہ جب وہ عدالت میں آتے ہیں تو وہاں سے اٹھا لیا جاتا ہے. اگر وہ خود کو سرنڈر بھی کرتے ہیں, جیسے امجد خان نیازی نے وہاں پر میاں سرگودا میں کیا, تو جو ہی وہ عدالت کے اندر انہوں نے کہا کہ جی میں خود کو سرنڈر کرتا ہوں, پھر دوران تفتیش ان کو یا کسٹڈی میں سے اٹھا کر نامعلوم افراد لے کر چلے گئے. تو اگر اس طرح کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے یا جاری جیسے چل رہا ہے تو صورتحال کے اندر وکلاء کی حد تک تھوڑی سی پروٹیکشن ہے. آپ کا خیال ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب کو کوئی نامعلوم افراد نہیں اٹھائیں گے؟ دیکھیں ایک تو وہ بھی تھوڑی سی ہے, گرفتاری کے حوالے سے بھی وکلاء کو تھوڑی سی پروٹیکشن ہے, اور دوسرے نمبر پر وہ کمپیٹنٹ آدمی ہیں, سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, بڑے عمران خان صاحب کے ساتھ مخلص ساتھی ہیں. ہر معاملے کے اوپر چاہے 9 مئی والا ہو, چاہے جوڈیشل کمپلیکس 18 مارچ کو جو حملہ ہوا تھا, 9 مئی کو آپ کو بھی مار پڑی تھی اور گوہر صاحب کو بھی مار پڑی تھی. بالکل جی, سپرے بھی, اور ساتھ بالکل ہم اندر ہی کھڑے تھے, اور خان صاحب وہ ہر جگہ کے اوپر ساتھ رہے, اسپیشلی الیکشن کمیشن کے معاملات جتنے بھی انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے رات کو 2 بجے بھی فون کیا ہے, ہر جگہ کے اوپر وہ فرنٹ پر دلیری کے ساتھ نظر آئے ہیں. تو ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایسے آدمی ہیں جن کے اوپر کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہے. آج بھی کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے تو ہر بندے نے ایک ان کے حوالے سے ایک پازیٹیو کمنٹ دیا ہے. اچھا, تو اب مصدق ملک صاحب, آپ نے دیکھا کہ کتنی یونٹی ہے تحریک انصاف کے اندر. پنچوتا صاحب نے اس طرح ڈیفینڈ کیا ہے بیرسٹر گوہر کو کہ جس طرح کہ اس کا حق تھا, لیکن دوسری طرف یہ جو ایک آڈیو لیک ہو گئی ہے لطیف کھوسا صاحب کی اور بشرا بی بی صاحبہ کی, جو کہ بڑا نامناسب طریقہ ہے کسی پارٹی کے اندرونی معاملات کو میڈیا میں لانے کا. تو یہ آڈیوز جو ہیں یہ آپ کو یاد ہے نا کہ آپ کی پارٹی کے لیڈروں کی بھی آتی تھیں, یہ کوئی مناسب طریقہ ہے یہ آڈیو لیک کر کے تماشا بنانا سیاستدانوں کا؟ دیکھیں ایک تو آپ نے بھی, میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں, لیکن آپ نے بھی یہ کہا کہ بڑے پرانے سیاسی ورکر ہیں. بالکل میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, مگر ہیں پیپلز پارٹی کے, یعنی پچھلے سال اس وقت وہ پیپلز پارٹی کے لائل ورکر تھے اور پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. وہ لوگ جنہوں نے ماریں کھائیں, وہ لوگ جو سیاسی طور پہ جس دن تشکیل دی گئی پارٹی کی اس دن سے ساتھ ہیں, اور وہ لوگ جو نہیں بھاگے اس تمام پریشر کے باوجود اور اب بھی ساتھ ہیں, ان کو وہ کون ہیں, وہ کیا ہیں؟
تو لوگ جو بازگشت آپ میں بھی نہیں سمجھتا کہ گوہر صاحب میں سمجھتا ہوں گوہر صاحب اچھے آدمی ہیں ان کو بھی حق ہے. آپ نے پچھلے سال کی بات کی, ایک چھوٹی سی انٹرجیکشن جی یہ ہے جی, آج نومبر کا اختتام ہو رہا ہے, تو بیرسٹر گوہر صاحب پہلی دفعہ کیپٹل ٹاک میں تحریک انصاف کی نمائندگی انہوں نے جولائی میں کی تھی, اور وہ ان کا پہلا ٹاک شو میں کسی اپیرنس تھی. تو ذرا ایک کلپ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر گوہر خان صاحب, پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں. بیرسٹر گوہر خان صاحب, پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جو ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے اس کو کیوں پرولونگ کر رہی ہے؟ 9 دفعہ ریٹ پٹیشنز فائل ہوئی, 50 دفعہ التوا کا شکار ہوا, کیا وجہ ہے؟ حامد میر صاحب, اس پہ تو میرا خیال ہے جو دو لفظ استعمال ہوئے ہیں, ممنوعہ فنڈنگ اور فارن ایڈڈ کمپنی, یہ فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی, تو ڈفرینٹ کنسیپٹ ہے. الیکشن کمیشن نے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پی ٹی آئی نے بڑی ریزرویشن شو کی موجودہ کمیشن پہ اور ان کو نہیں سننا چاہیے تھا. تو یہ 28 جولائی 2022 کو بیرسٹر گوہر صاحب پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, اور اس ساتھ میں شعیب شہین صاحب بیٹھے ہیں, یہ اس وقت اسلام آباد بار کے پریزیڈنٹ تھے. یہ 9 مئی 2023 کے بعد آئے ہیں. میں آپ کی بات مان رہا ہوں, لیکن میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بھی یہ معلوم ہے کہ کب تک یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے اور انہوں نے کب پی ٹی آئی جوائن کی, 2022 میں کی نا. ہاں, تو وہ لوگ جنہوں نے 1990 سے ماریں کھائیں ساتھ, تو لوگ جو اس وقت مثلا ابھی میں ایک پی ٹی آئی کے کسی دوست سے بات کر رہا تھا, انہوں نے یہ جو میں نے آپ کے سامنے مقدمہ پیش کیا, یہ میں نے ایسے ہی انالیسس کے طور پہ چلا. انالیسس نہیں, آپ تنگ کر رہے ہیں. جی میں تنگ کر رہا ہوں, بار بار یہ بات کر رہے ہیں, لیکن ایسی بات نہیں ہے مروسی سیاست کو عمران خان نے ختم کیا ہے. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ پارٹی کے وہ لوگ جنہوں نے 90 سے لے کے آج تک سیاسی طور پہ ساتھ رہے ہیں, مار کھائے اور ابھی بھی پریشر میں نہیں چھوڑا ہے, ان کی خیر ہے. اور کیونکہ 9 مئی 2022 کو انہوں نے پہلا پریس ٹاک کی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے, اس وجہ سے وہ تمام لوگ جنہوں نے مارے کھائی ہیں ان کا کوئی حق نہیں تھا. بہرحال یہ ان کی مرضی ہے, جسے مرضی بنائیں. مگر لوگوں کا جن سے میری بات ہوئی ان کا یہ بھی خیال تھا کہ یہ جو پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی ہے کہ تمام ووٹر جو پی ایم ایل این کے خلاف ہیں وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں, اس وجہ سے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے ایک وہ کون سا ہارس ہوتا ہے جی, ٹروجن ہارس جو ہے وہ چھوڑا ہے پی ٹی آئی کے اندر, تاکہ پیپلز پارٹی جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکے. اچھا, ذرا اس کا جواب دے دیں آپ. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ عمران خان صاحب نے مروسی سیاست کو بڑا کلیئر کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ ادھر لانا کس کو تھا, ادھر دیکھ لیں, دیکھیں لانا سارے لوگ, آپ ہی لوگ پراپوگنڈا کر رہے تھے نا کہ ان کی بیگم آتی ہیں, ان کی بہن آتی ہیں, یہ سارے لوگ یہی چلاتے تھے. آج یہ گور صاحب کے اوپر کہہ رہے ہیں پارٹی, یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی پیپلز پارٹی سے آیا یا نون لیگ سے آیا. آپ شاہ محمود قریشی صاحب لے لیں, باقی سارے رہنما لے لیں, وہ بھی اسی طرح سے مختلف پارٹیوں سے وہ ہوتا رہتا ہے آدھر. لیکن اس وقت بھی بڑا کلیئر ہے کہ وہ کیونکہ ان کی ایفیلیشن تھی جو ہے ہمارے اعتزاز احسن صاحب, ان کے آفس سے ان کا جو ہے وہ تعلق تھا, اور وہ انہوں نے الیکشن بھی لڑا, کوئی ڈینائی نہیں ہے. لیکن جب وہ پی ٹی آئی میں آ گئے, کھوسا صاحب ہیں فار ایگزامپل, کل وہ پی ٹی آئی میں آ جاتے ہیں یا ان کو کوئی عہدہ دے دیا جاتا ہے تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ جناب یہ بڑی زیادتی ہوگی پوری پی ٹی آئی کے ساتھ. ایسی بات نہیں ہے. پی ٹی آئی پوری دونوں کا نام یہ لے, پی ٹی آئی پوری متحد ہے اس کے اوپر, اور اس کو کسی کے اوپر اعتراض نوجوانوں نہیں. کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک زمانے میں نواز شریف صاحب کا تعلق تھا تحریک استقلال سے, اور شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے. ہر کسی کی سیاست کا آغاز کسی پارٹی سے مگر جس دن آپ چھوڑ کر آئے ہیں اس کے 8 مہینے 11 مہینے بعد آپ چیئرمین بن گئے, مبارک ہو. میں یہ چاہتا تھا نہیں پنچوتا صاحب کو بھی کو نہیں میں نے تو پہلے آف دا ریکارڈ بھی کہا کہ اگر 2 نام آئے مجھے کہیں کہ گور صاحب ٹھیک ہے یا آپ ٹھیک ہے, تو میں کہوں گا جی وہ بیسٹ ہے. کھائی جتنے ریپرزنٹیشن نے کی اتنی ریپرزنٹیشن آپ سے انہوں نے سوال پوچھے آڈیو لیک کے حوالے سے, آپ وہ جواب دیں بجائے یہ کہ ہمارے چیئرمین کے اوپر. یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے. فرق کیا اندرونی معاملے میں؟ فرق یہ کہ ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے نہیں ہے.